بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ بد نگاہی کا نشہ اور اس کی تباہکاریاں، اور ایک انتہائی عبرتناک واقعہ ہے۔ اس کو آخر تک لازمی سنیں اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کو آگے شیئر بھی کریں، اور شاید کوئی آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی اس پر عمل کر لے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے نکلے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنے کے لیے نکلے۔ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور نہ ہی بارش برسی، تو اتنی دیر میں آپ کی طرف وحی آئی، ایک فرشتہ آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ یہ جو لوگ آپ لے کر آئے ہو، ان میں ایک ایسا شخص ہے جو گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، اس کی وجہ سے نہ بارش ہو رہی ہے اور نہ ہی آپ کی دعا کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ آپ میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو گناہ گار ہے، بدکار ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو وہ یہاں سے چلا جائے۔ تو اب کون جانتا تھا کہ کون گناہ گار ہے یا کون نیک ہے؟ سب نے یہی سوچا کہ میں گناہ گار ہوں۔ ہر ایک نے یہ سوچ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب سارے چلے گئے تو ایک شخص بچ گیا۔ جب ایک شخص بچ گیا، اس کی دائیں آنکھ نہیں تھی، نکلی ہوئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں موجود ہو یہاں پر؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، کوئی بات کرنی تھی، اس لیے میں موجود ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میری جتنی بھی زندگی گزر گئی ہے، جو میں نے گزار لی ہے، میں نے کبھی بھی آنکھ جو پلک جھپکنے تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ عبادت ہی کرتا رہا۔ ہاں، لیکن ایک مرتبہ میری یہ جو دائیں آنکھ آپ دیکھ رہے ہو جو نکلی ہوئی ہے، یہ ایک عورت پر پڑ گئی تھی تو میں نے فوراً اس کو نکال دیا۔ اگر دوسری بھی پڑتی تو میں اس کو بھی نکال دیتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زار و قطار ہونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں گناہوں سے معصوم ہوں، لیکن تم تو میری امت میں سے ہو، تم تو ایک اللہ کے ولی ہو اور اتنے گناہوں سے بچتے ہو، اس لیے تمہارا حق زیادہ ہے دعا کرنے کا۔ چلو تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے بارش برس۔ تو اس ولی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ ہے اللہ، تو نے ہمیں اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے اور تو عالم الغیوب ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا تھا کہ ہم نے دنیا میں جا کر کیسے اعمال کرنے ہیں، کیسے عمل کرنے ہیں، پھر بھی تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں رزق بھی تو دیتا ہے، ہم تو اس سے بارش مانگ رہے ہیں، اللہ بارش برسا۔ تو ابھی وہ شخص، وہ ولی دعا مانگ رہا تھا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، اور اتنی برسی کہ سارے شہروں میں، دیہاتوں میں جو ہے پانی ہی پانی ہو گیا، یعنی صحیح سیراب ہو گیا۔ اب اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں شریک ہوئے۔ تو جنگ میں آپ تھے کہ ایک لڑکی کی نگاہ آپ پر پڑی اور آپ کی نگاہ اس لڑکی کے پر پڑی، تو آپ نے دیکھا کہ لڑکی آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ نے فوراً زور سے جو ہے تھپڑ مارا، اپنی آنکھ پہ مکہ مارا۔ تو وہ لڑکی آپ کو دیکھ رہی تھی، وہ ڈر کر بھاگ گئی۔ یہ کیا ہو گیا اس کو، یہ پاگل ہو گیا، اپنے آپ کو مارا، یہ مجھے بھی مار دے گا، تو بھاگ گئی وہاں سے۔ آپ نے اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہے آنکھ، تو مجھے کدھر لے جا رہی ہے؟ کیوں مجھے غفلت میں مبتلا کر رہی ہے؟ کیوں مجھے اللہ کے عذاب کے قریب کر رہی ہے؟ کیوں میری دنیا اور آخرت برباد کر رہی ہے؟ یعنی بد نگاہی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے پہلا قدم جو زنا کی طرف وہ بد نگاہی ہے، پہلی سیڑھی زنا کی طرف ہے وہ بد نگاہی ہے۔ یہی جو بد نگاہی ہے زنا کرواتی ہے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد کراتی ہے۔ اور انتہائی عبرتناک ایک واقعہ ہے، آپ سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا۔ اس وقت کے، اس دور کے جتنے بھی عابد تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کے ولی تھے، ان سب میں سے زیادہ عبادت گزار یہ تھا جو یہ بیان کروں میں جس کا واقعہ یہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار، بہت بڑا عابد تھا۔ تو اس کے علاقے میں 3 بھائی رہتے تھے اور ان کی ایک بہن تھی۔ تو ان پر دشمنوں نے حملہ کیا، تو انہوں نے واپس بدلہ لینا چاہا، تو ان کے ساتھ ان کی جوان بہن، کنواری بہن تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں۔ تو اس وقت پیدل جانا ہوتا تھا اور مہینوں سالوں لگ جاتے تھے کہیں دور سفر کرنے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک عابد ہے، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، عبادت گزار ہے، اس کے پاس اپنی بہن کو بطور امانت چھوڑ جاتے ہیں،
جب ہم جنگ سے واپس آئیں گے تو ہم اس کو ساتھ. جب وہ تینوں بھائی اپنی بہن کو لے کر ثابت کے پاس پہنچے، سارا واقعہ سنایا اس کو. اس نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے کیوں میری دنیا اور آخرت برباد کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ کیوں مجھے گناہ میں مبتلا کرانا چاہتے ہو؟ میں اس کو نہیں پا سکتا. جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایسا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، تم ہی نظر آ رہے ہو کہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، ایمانت دار ہو، تم رکھ لو اس کو. اس نے کہا چلو ایک شرط ہے، تم اصرار کر رہے ہو، یہ ہے کہ میرے اس کو اپنے غار میں ساتھ نہیں رکھوں گا. میرے غار سے تھوڑا دور ایک گھر ہے، وہ خالی ہے، وہاں پر کوئی نہیں رہتا، وہ اس کو وہاں پر چھوڑ جاؤ. جو کچھ میرے پاس کھانے کا پینے کا کوئی چیز ہوگی میں اپنے غار کے باہر رکھ دوں گا، یہ آ کے ادھر سے اٹھا کر لے گا. بھائیوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. انہوں نے اس لڑکی کو اس گھر میں چھوڑ کر وہ چلے گئے، سفر کرنے لگے، جنگ کرنے کے لیے چلے گئے. اب جو یہ بزرگ تھا، جو عبادت گزار تھا، یہ عابد تھا، اس کے پاس جو کچھ بھی کھانے کو ہوتا تو یہ اپنے غار کے باہر رکھ دیتا، اور لڑکی ادھر سے دیکھتی رہتی. جب یہ رکھ کر اندر آ جاتا تو وہ لڑکی اٹھا کے لے گیا. کچھ ہی دنوں میں شیطان جو ہے ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے آ گیا، آ کر کہا کہ میں ایک آپ کو مشورہ دینا چاہ رہا ہوں. اس عابد نے، عبادت گزار نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ یہ جو تم کھانا رکھتے ہو نا باہر اپنے غار کے باہر، وہ لڑکی اکیلی ہے، جوان ہے، وہ اتنے دور سے آتی ہے کھانا لینے، پھر جاتی ہے، تو کوئی اگر دوسرا مرد اس کو دیکھ لے گا تو وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا، عاشق بن جائے گا اس کا، یہ دونوں زنا کر لیں گے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے تمہارے لیے. تو تم ایسا کرو، ثواب کماؤ تاکہ تمہیں اللہ زیادہ ثواب دے. تم ایسا کرو کہ یہ کھانا جا کر اس کے دروازے کے پاس رکھا کرو، اس میں تمہیں زیادہ ثواب ہے. عبادت گزار نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں ایسے ہی کیا. شیطان چلا گیا، عابد نے کھانا جا کر اس کے دروازے کے پاس رکھا. کچھ دن گزرنے کے بعد پھر شیطان آ گیا. شیطان نے کہا کہ دیکھو تم ثواب زیادہ کما رہے ہو، جا کے اس کے دروازے کے باہر کھانا رکھ کے آتے ہو، لیکن دیکھو وہ جب باہر دروازے سے منہ نکالتی ہے تو کسی مرد کی اس پر نظر پڑ گئی تو پھر وہ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے. تم ایسا کیا کرو، زیادہ ثواب حاصل کرو کہ کھانا دروازے کے اندر رکھ کر آیا کرو، اس کو اندر دے کر آؤ. بزرگ نے، اس عبادت گزار نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو اس نے ایسا کیا کہ کھانا جا کر دروازے کے اندر رکھ کر آ جائے. پھر کچھ دن گزرے تو پھر شیطان آ گیا. شیطان نے کہا دیکھو کہ تم زیادہ ثواب کما رہے ہو، ایک بات سنو کہ وہ لڑکی اکیلی ہے، تنہا ہے، وہ پریشان رہتی ہے، ٹینشن میں رہتی ہے، تم اس سے کچھ دعا سلام کر دیا کرو، اس کا حال چال پوچھ لیا کرو، وہ بھی خوش ہو جایا کرے گی، یہ بھی تمہیں ثواب ہے. تو ثابت جو عبادت گزار تھا اس نے کہا چلو میں اپنے غار کے دروازے سے، وہ اپنے دروازے سے ہم آپس میں دعا سلام کر لیں گے. وہ لڑکی اپنے گھر کے دروازے سے اور یہ اپنے غار کے دروازے سے ایک دوسرے سے سلام دعا کرتے، حال چال پوچھتے. پھر کچھ دنوں میں پھر شیطان آ گیا. شیطان نے کہا دیکھو بھائی یہ طریقہ تو وہی ہے کہ وہ لڑکی باہر کھڑی ہو کے بولتی ہے، پھر کوئی غیر مرد اس کو دیکھ جائے گا تو پھر وہ اس کا عاشق. تم ایسا کیا کرو کہ دروازے کے پاس جا کے اس سے باتیں کیا کرو. عبادت گزار نے کہا صحیح بات ہے. تو عبادت گزار اس کے دروازے کے پاس چلا گیا، جا کے اس سے بات. پھر شیطان حاضر ہوا. شیطان نے کہا دیکھو کہ تم باہر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہو، کوئی دیکھ جائے گا، وہ کہے گا یہ کس سے باتیں کرتا ہے، اندر ضرور کوئی نہ کوئی بندہ. پھر وہ آئے گا، اندر لڑکی ملے گی تو پھر زنا ہوگا. تم ایسا کرو کہ دروازے کے اندر جا کر بیٹھ کر باتیں کیا کرو. عبادت گزار نے کہا بات تو اچھی ہے. وہ اندر جا کے اس سے باتیں کرتا رہا. شیطان نے کہا اب تو میرے سارے وار چل گئے ہیں، اب جو سب سے بڑا وار ہے وہ یہ ہے. اس نے جو شیطان نے ان کے اوپر کیا، ان کو دونوں کو آپس میں ملایا، زنا کروایا. جب انہوں نے زنا کر لیا تو لڑکی کو حمل ٹھہر لیا. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو پھر شیطان آیا اس کے عبادت گزار کے پاس، کہا کہ بھائی یہ جو کچھ تو نے کیا ہے، تو اتنا بڑا عبادت گزار ہے، تو ولی ہے، یہ تو نے زنا کیا، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، اس لڑکی کے بھائی آئیں گے وہ تجھے چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں، تجھے ماریں گے، ذلیل و رسوا کریں گے. کیا عزت بچے کی؟ تو ایک حل ہے، تو ایسا کر کے بچے کو قتل کر دے، بچ جائے گا. اس جو عبادت گزار تھا اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، اس نے فوراً بچے کو قتل کر دیا اور عبادت کر لیا. پھر شیطان حاضر ہوا. شیطان نے کہا تو نے تو بچے کو قتل کر دیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ لڑکی اپنے بھائی کو کچھ نہیں بتائے گی؟ سب کچھ بتائے گی بھائیوں کو، پھر بھائی تجھے ماریں گے، ذلیل کریں گے. ایک حل ہے میرے پاس. اس عبادت گزار نے کہا بتاؤ کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو بھی قتل کر دیا. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور لڑکی کے ساتھ. کچھ ہی دنوں میں اس لڑکی کے بھائی آئے. انہوں نے اس عبادت گزار سے اپنی بہن کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی، ایسے مار گئی ہے. وہ خیر خبر پہ گئے، ادھر سے واپس اپنے گھر چلے. جب وہ رات کو سوئے تو شیطان ان تینوں کی خواب میں آیا اور کہا کہ تم کیا سوچتے ہو جو عبادت گزار اس عابد نے تمہیں بات بتائی ہے وہ حقیقی ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے. جو کچھ اس نے کیا تھا وہ شیطان ان کو خواب میں بتا دیا کہ
تیری بہن کے ساتھ اس نے ایسے ایسے کیا، بچہ پیدا ہوا اس کو بھی قتل کر جو تیری بہن ہے۔ جب صبح ہوئی تینوں بھائی اٹھے، وہ ایک دوسرے کے پاس آئے، انہوں نے ایک دوسرے کو اپنا اپنا خواب سنایا، تو خواب میں کچھ سین ہے جیسا ہے۔ پھر تینوں جو ہے اس جگہ کے قبر کو کھودا تو واقعی جو خواب میں انہوں نے دیکھا تھا وہی ہوا۔ اب انہوں نے اس عبادت گزار کو پکڑا، مارا، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے روبرو پیش کر دیا، مقدمہ چل رہا تھا۔ جب اس عبادت گزار نے اقرار کیا کہ میں نے ایسا کیا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، موت کی سزا سنا دی۔ جب اس کو پھانسی ہونے لگی پھر شیطان آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ دیکھو تم نے پہلے میری باتوں پر چل کر بہت کچھ کیا ہے، اب تمہیں میں بچا سکتا ہوں، اس پھانسی سے، موت سے بچا سکتا ہوں، ایک حل ہے میرے پاس، اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہاری زندگی بچ جائے گی، تمہیں زندگی مل جائے گی۔ اس عبادت گزار نے آپ نے کہا کہ جلدی بتاؤ، ٹائم نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ شیطان نے کہا کہ تم انکار کر دو اللہ کا، کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کافر ہو جاؤ تو تم بچ جاؤ گے، میں تمہیں لے کے دور چلا جاؤں گا، تمہیں یش۔ تو اس بدبخت نے وہ دنیا کی چھوٹی سی سزا کو دے کر وہ شیطان کے کہنے میں آ گیا، آخرت کے عذاب کو بھول گیا، آخرت کی بربادی کو بھول گیا، اس نے فوراً انکار کر دیا، کافر ہو گیا۔ تو شیطان جب اس نے کافر ہوا وہ شخص تو شیطان بھاگ، تو اب اس کو فوراً پھانسی دے دی گئی۔ یعنی دیکھو کہ وہ اللہ کا ولی، عبادت گزار، متقی و پرہیزگار تھا، جب وہ لڑکی کے فتنے میں مبتلا ہوا تو دیکھو اس کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت۔ تو اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ارد گرد دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے۔ اب تو ٹک ٹاک پر لڑکیاں ننگی ہو کر اپنا حسن بنا کر لڑکوں کو بلا رہی ہیں اپنی طرف۔ یہ لڑکیاں جو ٹک ٹاک پر آتی کیوں آتی؟ ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ کر ہماری طرف آئے، ہمیں بھی کوئی چاہے، ہمیں بھی کوئی پیار کرے۔ اور یہ تو دور کی بات ہے، دیکھو کہ ایسی بغیرت ذلیل قسم کی عورتیں بھی ہیں جو اپنی جوان بیٹیوں کو پیش کر کے کہتی ہیں دیکھو میری بیٹی محنت کر رہی ہے، میں اس کے لیے چائے بنا کے لے کے آئی ہوں، میں اس کے لیے یہ کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، لڑکوں کو گمراہ کر رہی ہے، لڑکوں کو جہنم میں ڈھکیل رہی ہے۔ اور ایسی بغیرت لوگ ہیں کہ پیسے کے لیے کیا کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا فتنہ جو برپا کرنے والی عورتیں ہیں ان سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور ہمیں آخرت کی فکر دے، آخرت کی سوچ دے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔